بسم اللہ میں بے استعانت کے لیے، یعنی علماء کرام جو اس محفل میں موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس بسم اللہ میں جو لفظ بے ہے وہ استعانت کے لیے ہے، استعانت کے لیے یعنی مدد کے لیے ہے۔ اگر اسم کو چھوڑ کر معنی کرو تو یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد سے، لیکن بات قابل غور ہے کہ آپ باللہ الرحمن الرحیم نہیں کہہ رہے، آپ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہو۔ تو جب پڑھا بسم اللہ تو آپ اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے، آپ تو اسم اللہ سے مدد مانگ رہے ہو۔ لفظ ہے بے اسم اللہ، لیکن جب ہم ایک قاعدے کے تحت اس کو پڑھتے ہیں تو پڑھتے کیا ہیں؟ بسم اللہ۔ تو بھائی اگر اللہ سے مدد مانگنا ہے ڈائریکٹ تو پھر باللہ الرحمن الرحیم کہو، بسم اللہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ انتہائی غور کیجیے، میں علماء کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حروف با اللہ پر داخل نہیں ہے، اسم اللہ پر داخل ہے۔ اب غور سے سنو کہ میں ہوں عبداللہ، تو کیا عبداللہ سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا ہے؟ اگر حبیب اللہ سے مدد مانگنی ہے تو کیا یہ اللہ سے مدد مانگنا ہے؟ تو مسئلہ یہ ظاہر ہوا کہ عبداللہ میں جو اللہ ہے وہ اللہ ہے، غیر اللہ ہے۔ حبیب اللہ میں جو اللہ ہے وہ اللہ ہے، حبیب غیر اللہ ہے۔ رسول اللہ میں جو اللہ ہے وہ اللہ ہے، رسول غیر اللہ ہے۔ کتاب اللہ میں جو اللہ ہے وہ اللہ ہے، کتاب غیر اللہ ہے۔ کلام اللہ میں جو اللہ ہے وہ اللہ ہے، کلام غیر اللہ ہے۔ کلیم اللہ میں جو اللہ ہے وہ اللہ ہے، کلیم غیر اللہ ہے۔ خلیل اللہ میں جو اللہ ہے وہ اللہ ہے، خلیل غیر اللہ ہے۔ ذبیح اللہ میں جو اللہ ہے وہ اللہ ہے، ذبیح غیر اللہ ہے۔ یعنی حبیب اللہ میں اللہ علیحدہ ہے، جو حبیب ہے وہ کوئی اور ہے۔ رسول اللہ میں اللہ علیحدہ ہے، جو رسول ہے وہ کوئی اور ہے۔ کتاب اللہ میں اللہ علیحدہ ہے، جو کتاب ہے وہ کوئی اور ہے۔ کلام اللہ میں اللہ علیحدہ ہے، جو کلام ہے کوئی اور ہے۔ تو اسی طرح بسم اللہ میں جو اللہ ہے وہ اللہ ہے، لیکن جو اسم اللہ سے وہ کوئی اور ہے۔ بھائیو، اسم کا معنی نہیں بلکہ اسم جدا ہے اور اللہ اللہ ہے، یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ بسم اللہ میں اسم الگ ہے اور اللہ الگ ذات ہے، جیسے عبداللہ میں عبد الگ ہے ذات سے اور اللہ الگ ہے۔ حبیب اللہ میں حبیب الگ ذات ہے اور اللہ الگ ہے۔ رسول اللہ میں رسول الگ ذات ہے اور اللہ الگ ہے۔ اسی طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ میں اسم الگ ذات ہے اور اللہ الگ ہے۔ آؤ ہم تمہیں آسانی سے یہ بات سمجھانے کے لیے لکھنوی لہجے میں سمجھا دیتے ہیں۔ تو میں نے اپنے لکھنوی زبان میں اور لکھنوی انداز میں لکھنؤ کے ایک بندے سے پوچھا کہ جناب آپ کا اسم کیا ہے؟ تو آگے سے بولا کہ جناب بندے ناچیز کو عبدالرحیم کہتے ہیں۔ ذرا غور کرنا کہ سوال ہوا تھا کہ آپ کا اسم کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا میں اپنا نام بتا دیتا ہوں، اپنا حوالہ پیش کر دیا کہ مجھے عبدالرحیم کہتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو کسی کو متعنت کروائے وہ اسم ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ آپ کا اسم کیا ہے، یعنی جو مجھے پہلے نہیں جانتا لیکن جب وہ مجھ سے جان پہچان بنانا چاہے گا تو یقیناً پوچھے گا کہ جناب آپ کا اسم کیا ہے، تو میں آگے سے اسے فوراً بتاؤں گا کہ میرا نام سید محمد ہاشمی میاں ہے۔ تو اسم کے متعلق سوال ہوا تھا، میں نے اپنا پورا نام پوچھنے والے کو بتا دیا، یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ جس کو متعارف کروائے، جو کسی کو پہچنوائے،
اس کو اسم کہتے ہیں، یعنی جو آپ کا تعارف کروائے اس کو اسم کہتے ہیں، جو آپ کا حوالہ کہلوائے اس کو اسم کہتے ہیں، جو اجنبیت کو مٹائے اس کو اسم کہتے ہیں، یعنی کسی غیر متعارف کو متعارف کروانے والے کو اسم کہتے ہیں۔ جو بندے کا اسم تو وہ ہے کہ جس نے بندہ پہچانا جائے، جانا جائے، متعارف کروایا جائے، حوالہ کہلوائے۔ تو اب مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا اسم، اللہ کو اسم اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کو پہچانوایا ہو، متعارف کروایا ہو۔ تو آؤ ایک حدیث قدسی پیش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کو کس نے متعارف کروایا ہے۔